نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم رمضان المبارک میں بھی کچھ ایسا ہمارا سلسلہ رہا کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور اس کے سمجھنے کی کوششیں کرنے والوں میں سے ہوئے، اور اب رمضان کے بعد بھی یہ ایک سلسلہ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جاری کروایا۔ اس میں خاص طور پہ جن بھائیوں کی کوششیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ جو ترتیب بنے گی ہماری وہ یہی ہوگی کہ ہم ہر سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں پہ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، پڑھیں اور سمجھنے کے عمل کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم ترتیب سے انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک سٹنگ میں عام طور پہ آدھا پارہ جو ہے ہاف جز ہم کور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگلے رمضان تک انشاءاللہ العزیز ہم تقریباً یہ قرآن مکمل کر چکے ہوں گے، اور بیچ میں اگر ہمیں موقع ملے گا تو کسی دن ہم تھوڑا سا زیادہ کور کریں گے۔ بہرحال آج کے دن کے حساب سے میں نے یہ سوچا کہ ہم قرآن کی کچھ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے اور کچھ ایسے اس کے مبادیات، کچھ ایسے پرنسپلز ہم ڈسکس کر لیں جو ہمیں پھر قرآن کو آگے سمجھنے میں آسان کر دے، ہمارے لیے ہمیں بار بار ان کو دہرانا نہ پڑے۔ تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے متعلق، ہم یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ہمارا اس کے متعلق ایمان کیا ہے، یہ کیا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو امت مسلمہ کا قرآن کے متعلق جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ میں، وربیٹم ورڈ آف گاڈ۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہی آئی گئی، انجیل اور تورات، وہ اب یہ کلیم نہیں کرتی کہ یہ وربیٹم ورڈ آف گاڈ ہے، یہ عین اللہ ہی کے الفاظ، بلکہ اب یہ کیا ہے، یہ کتابوں میں حضرت مسیح کے کچھ ارشادات ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں، اور سب گڑبڑ ہو چکے ہیں، خلط ملط ہو چکے ہیں، اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون سا لفظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کون سے جملے، کون سا ٹیکسٹ اللہ کی طرف سے ہے، اور کون سا ٹیکسٹ جو ہے وہ بعد کے کمنٹیٹرز نے، ان کے مفسرین نے ایڈ کیا۔ لیکن اس کتاب کے متعلق ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بعین ہی انہی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور انہی الفاظ میں اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، اور انہی الفاظ میں امت نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اور آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ بعین ہی ایگزیکٹلی وہی کتاب ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا، اللہ کا کلام، اللہ اسپوک دس۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے ہی پتہ لگتی ہے۔ اور اچھا، یہ اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہی بات کہ دنیا جو ہے وہ ریلیجن کو عیسائیت کی حیثیت سے جانتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے عیسائیت، کرسچینٹی، اور کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ انسپائرڈ ہے، اٹس ناٹ دا ورڈ آف گاڈ بٹ اٹ از انسپائرڈ بائی دا ورڈ آف گاڈ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اٹ از دی ورڈ آف گاڈ، اور یہ بات قرآن خود کلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی سے مہلت طلب کرے تو آپ اس کو مہلت دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر آپ اس کو اس کی امن کے مقام پر پہنچا دیں۔
تو یہ اس کو کہا گیا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ نے اسی طرح اس کو فرمایا، اور یہی کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمایا. اور یہ بھی قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جب قرآن بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا. اس قرآن کو آج ہم پڑھنے بیٹھے ہیں تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کی ایک عظمت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن قرآن کی سب سے بڑی گواہی اس کی عظمت کے متعلق قرآن خود دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، اور اتنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو متن ہے، اس میں اتنی بڑی بڑی ہدایات ہیں، اس کی اتنی زیادہ شان ہے کہ اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس کتاب کو ایک پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کی اہمیت بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ہم نے کیوں بیان کی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کر رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ تفکر کریں اس کے اوپر. یہ تفکر کیا ہے کہ یہ کتاب آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، یہ اتنی عظیم کتاب جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو اس کتاب کا ہمارے دلوں پر بھی ایک نقش پیدا ہونا چاہیے، ایک اثر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو بہت علم حاصل کر لیا، بہت کچھ سمجھ لیا، بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن اس کتاب کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. اور اسی کے لیے انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ اس کا ایک اثر ہمارے دلوں پر ہو. وہ کتاب جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ کی یاد میں جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کی عظمت کے بارے میں کہ اس کتاب کو تم نے کیا سمجھا، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرہ، یہ بہت پاک صحیفوں میں ہے، بہت پاک ہاتھوں میں ہے ان فرشتوں کے جو خود بہت پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر. اچھا، یہ اتنی کتاب، اتنی پاک کتاب، اتنی اونچی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان، اس نے اس کتاب کا حق ادا نہ کیا. قتل الانسان ما اکفر، تو ہلاک ہو جائے انسان، وہ کیسے اس سے کفر کرتا ہے. یہ کتاب جس کی یہ اہمیت، یہ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھ میں دی، تو ہم نے اس کا ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں. چاہے انسانیت بحیثیت مجموعی تو اس کا کفر کر رہی ہے. مسلمان کون سا اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم اس کتاب کو پہلی بات تو پڑھتے ہی نہیں، پھر پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں، سمجھ لیں تو عمل نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے، تو ہم بھی تو اس کتاب کا کفر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان کیسے اس کا کفر کرتا. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان کی تو اس میں کہا گیا یہ سب سے اہم آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اور مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان جاؤ تو یہ ایک بہت عظیم قسم، اگر تم سمجھ جاؤ تو یہ قسم ہم کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی قسم. تو اس کو مفسرین نے، جو آج کے دور کے مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے زمانے کا شخص تو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کا ذکر کر رہے ہیں، کیا بڑی قسم ہے. یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا ہے. آج انسان جانتا ہے کہ ستاروں کے مرنے کی جگہ، ان کے ڈوبنے کی جگہ، جس کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے. اور یہ بلیک ہولز کیا ہیں؟ یہ کائنات کے راز کی کنجی ہیں. آج جو آپ کے ایسٹرو فزسسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی بلیک ہول کو سمجھ لیا ہم نے تو ہم کائنات کی ابتدا اور انتہا کو سمجھ جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے غالباً اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. لیکن یہ اتنی بڑی قسم کس بات پہ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انه لقرآن کریم، یہ جو قرآن ہے یہ بہت عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، یہ وہ چھپی ہوئی کتاب میں. یہ چھپی ہوئی کتاب کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن قرآن اپنی عظمت خود بیان کر رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے اوپر اس کی عظمت کا نقش اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. اسی کی عظمت کا ایک حصہ ہے کہ قرآن کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. پچھلی کتابوں کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام تھے، لیکن چونکہ ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی، وہ ایک وقت مقررہ کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کا نیکسٹ ورژن آتا تھا، اور وہ نیکسٹ ورژن جو ہے وہ پھر پچھلی کتاب کو سپرسیڈ کر دیتا تھا. اسی طرح جب قرآن آ گیا تو اس نے پچھلی تمام کتابوں کو سپرسیڈ کر دیا. اب اس سے پہلے کیا ہوتا رہا تھا کہ جو ایک نبی کتاب لے کر آتے تھے، رسول کتاب لے کر آتے تھے، پھر اس کتاب کے اندر پرورژن آتی تھی، اس کے اندر لوگ تبدیلیاں کرتے تھے، چینجز آتی تھیں، اور پھر ایک اور اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے تھے جو اس کتاب کو پھر سے درست کر دیتے تھے. پھر سے جو ان کی پرورژنز ہوتی تھیں وہ نکال دی جاتی تھی، نئی کتاب آ جاتی تھی، یا نیا رسول آ جاتا تھا جو آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا کہ یہاں کتاب صحیح ہے اور یہاں غلط. اب قیامت تک کسی رسول نے نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ جو کتاب ہے، یہ ذکر جو ہے، اس کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اب تا قیامت اس کتاب کی حفاظت ہو گئی، اس کتاب میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا زندہ معجزہ ہے، یہ ایک لیونگ میریکل ہے کہ آپ دنیا کے اندر اس کتاب کے سارے نسخوں کو ضائع کر دیں، تب بھی یہ کتاب ضائع نہیں ہوگی. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل اس کتاب کو حفظ کر کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست اس طرح کر دیا. اور اس کی حفاظت کا بندوبست کے لیے جو ایک اور آیت جس میں جو اس کی گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں وحی کو تیزی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں اس قرآن کے ساتھ جلدی کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں. انا علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں، آگے نہ جائیں پیچھے نہ جائیں کہ میں ریوائز کر لوں جلدی سے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کی ایکسپلینیشن بھی. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح بھی ہیں، اس کے مفسر بھی ہیں، اس کو بیان کرنے والے بھی ہیں، اور اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا. ثم ان علینا بیان، ہمارے لیے ہے اس کا بیان کرنا. اور اس قرآن کی حفاظت میں دیکھیں، یہ اس بات پہ تو کلام ہو سکتا ہے، اس بات پہ تو کوشچن کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن جو کفار بھی ہیں، جو اس قرآن کے منکر بھی ہیں، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جو اس کتاب کا جو اولڈسٹ نسخہ ہے، آپ لوگوں کا زیادہ تر تعلق میں نے سنا کہ یو کے سے ہی ہے، زیادہ تر گھوم گھام کے آئے ہیں وہاں سے. تو یونیورسٹی آف برمنگم جو ہے اس کے پاس جو ایک نسخہ ہے، جو اولڈسٹ نسخہ ہے قرآن مجید کا، تو اس کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ 620 سے 642 اے ڈی کی ڈیٹس ہیں. اس کے درمیان یہ پبلش ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 632 میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بالکل اس ڈیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں 95% ایکوریسی کے ساتھ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخہ اس زمانے کے اندر موجود ہے، اور وہ نسخہ اور آج کا کوئی بھی نسخہ آپ اٹھا لیجئے ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کی خاص حفاظت کا بندوبست. اچھا، ایک اعتراض ہوتا ہے قرآن کے اوپر کہ جی یہ اگر قرآن
ہمیشہ کے لیے آیا تھا اور تمام جہانوں کے لیے، تمام ملکوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آیا تھا، تو یہ قرآن کا عربی زبان میں کیوں؟ کیونکہ کسی کی زبان چائنیز ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی انگلش ہے، تو قرآن عربی زبان میں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ وہ کسی ایسی زبان میں ہوتا جو سب کل سمجھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، قرآن کو کی ایک خاص صفت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا، ہم نے اس قرآن کو، اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا۔ انا جعلناہ قرآن، جعلناہ کا مطلب ہے بنانا۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قرآن عربی میں ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہم نے عربی میں بنایا ہے اس لیے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اس میں کیا بات ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیے قرآن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کیا اللہ کی بھی کوئی زبان ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی زبان بولتے ہیں؟ ہماری زبانوں سے ایسی کو تو نہیں ہے، اور علم کی، نالج کی اصل میں کوئی لینگویج ہوتی بھی نہیں۔ یہ قرآن جو ہے، جو لوہے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے فی کتاب مکنون، اس چھپی ہوئی کتاب میں، تو یہ کتاب تو واضح ہے۔ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ چھپی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ جس کو کہا گیا لوح محفوظ، جہاں پر اللہ کا علم، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام کتابیں اتاری، تمام ہدایتیں اسی لوح محفوظ سے اتری۔ تو اس لوح محفوظ کی زبان عربی نہیں ہے۔ اسی زمانے میں جب تورات آئی تھی تو وہ ہیبریو میں آئی تھی، تو ہیبریو اللہ تعالیٰ نے زبان بنا کے بھیج دی۔ جب ہیبریو لوگوں سے، عبرانی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا تھا تو اس نے ہیبریو میں بھیجی۔ جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا تو کہتے ہیں یا تو آرامی تھی یا ہیبریو ہی تھی، ارامائک تھی یا ہیبریو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں بھیجا اپنے کلام۔ اور جب عربوں سے گفتگو کی تو عربی زبان میں بھیجا، اور اب پوری دنیا سے گفتگو ہو رہی ہے تو پوری دنیا نے کسی نہ کسی زبان کو سمجھنا تھا ہی۔ الٹیمیٹ ہم لوگوں نے بہرحال یہ کام کیا کہ ہم نے انگریزی زبان کو اختیار کیا، لیکن ہم جیسے، اگر یہ اس بات کا خود ثبوت بن جاتا ہے کہ ہم زبان سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری انگریزی اتنی اچھی ہے کہ ہم انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، تو ہماری عربی بھی ہے، تو ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عربی اتنی اچھی ہے کہ وہ عربوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی زبان میں قرآن نازل کیا کہ تم اس زبان کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ اس بات پہ بھی دلالت کرتا ہے، اس بات کا بھی پروف ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چینٹس نہیں دے دیے، کوئی چینٹنگ کرتے رہو اور تمہارے ثواب بڑھتے رہے۔ اگر ہم نے سمجھا اس کتاب کو صرف ثواب کی کتاب، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی لمبی کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی کافی ہو جاتا۔ تو یہ کتاب نازل کی گئی عربی زبان میں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، جو اس کی اصل کتاب ہے، یہ تو ہم نے عربی میں تمہارے لیے اتاری، عربی بنائی۔ اصل کتاب جو ہے وَإِنَّهُ فِي الْأُمِّ الْكِتَابَ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ اصلاً جو ہے یہ کتاب ام الکتاب میں ہے، تمام کتابوں کی ماں۔ وہ کون سی ہے؟ وہی لوح محفوظ۔ تو اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ اس قرآن کی ایک کاپی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ پرانی کاپیوں پہ، جو اردو کی پرانی کاپیز ہوتی ہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے اقصی قرآن، اقص، ریفلیکشن آف دا قرآن۔ ایکچوئل قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے، کاپی۔ یہ بڑی کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، یہ بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل کتاب لوح محفوظ، اس کی کوئی زبان نہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بنائی، ایک انسانی زبان میں اتارا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے والا۔ اس کتاب کی ٹرانسمیشن کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے پاس کوئی وحی بھیجی تو اس کا ایک فارمیٹ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کیا کیا راستے اختیار کرتا ہوں انسان سے کلام کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے، کوئی بشر اس قابل نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، لیکن کچھ صورتوں میں الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی کی جائے، او من وراء حجاب، یا ایک پردے کے پیچھے سے اس سے بات کی جائے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور یا پھر اللہ کا ایک فرشتہ آئے گا جو اللہ کی طرف سے وحی کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ 3 صورتوں میں وحیاں آئیں ہمیشہ سے۔ پہلی وہ تھی وحی۔ اچھا، یہاں وحی ہم تو کہتے ہیں وحی وہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن ادھر وحی کا جو پہلا مطلب ہے وہ کیا ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں القاء، انٹیوشن، جو انسان کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سی احادیث میں کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی۔ اچھا، لیکن یہ جو وحی ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ وحی قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اور سنت کا حصہ ہے۔ اور اس میں جب اللہ تعالیٰ اسی میں کہتے ہیں نا، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم بہت ساری حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کی یہ ٹرمینالوجی آپ لوگوں کو پتہ ہے، حدیث قدسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا۔ تو حدیث میں بھی اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ وحی کی پہلی فارم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا تو وہ حدیث یا حدیث قدسی کی شکل میں ہو گئی، لیکن قرآن میں یہ پہلی شکل نہیں شامل۔ تو دوسری شکل او من وراء حجاب، یا ایک پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا لیکن ان کے سامنے نہیں آتا تھا۔ تبھی انہوں نے کہا نا ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا، جس کے اوپر وہ سارا طور والا واقعہ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس پردے کے حجاب میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کہاں پر؟ معراج کے بعد۔ اور تیسرا جو ہے یہ ہے قرآن، کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور جس کے ذریعے سے نبی کے دل کے اوپر وہ فرشتہ جو ہے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہے، اور پھر نبی کے اوپر یہ وحی جو ہے وہ نازل۔ تو یہ ہے قرآن کی ٹرانسمیشن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا بھی، رمضان گیا، ہم نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ پھر ہم سورۃ القدر جو ہمیں سب کو یاد ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو اگر لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک رات ہے، لیکن ہم قرآن کی جب پڑھتے ہیں، اس کے شان نزول دیکھتے ہیں، اس کا کانٹیکس دیکھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا، اقرا سے لے کر آخری آیت تک یہ 23 سال لگے اس کے نازل ہونے۔ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا 23 سال میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں نازل ہو گیا ہے، 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کو بیان فرمایا کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک لوح محفوظ سے اس دنیا کا جو آسمان ہے اس تک کا نزول، یہ ایک دفعہ میں ہوا، یہ لیلۃ المبارکہ میں ہوا، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، یہ رمضان المبارک کے اندر۔ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو 23 سال میں نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو 610 عیسوی 610 AD سے لے کے 632 تک یہ جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ لیکن یہی اس قرآن کے اوپر ایک اعتراض بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض نقل کیا ہے قرآن کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پیچھے ان کا جو اعتراض ہے وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن یہ خود بنا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے نازل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں سارا کا سارا نازل کر دیتا۔ لیکن یہ تو ایسا معاذ اللہ لگ رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ بنا رہے ہیں، کچھ آیتیں آ جاتی ہیں، پھر کچھ آیتیں آ جاتی ہیں، جس طرح ایک انسان جو رائٹر ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے تو ایک غزل کہتا ہے، ایک نظم کہتا ہے، پھر دوسری کہتا ہے، پھر تیسری کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کو قرآن میں نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ،
تو کافروں نے کہا کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بتاتے ہیں، کذالک، ہم نے ایسے ہی کیا۔ پہلی بات تو اللہ کی اتھارٹی، ہم نے ایسے ہی کیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں اور تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ہم آپ کے دل کو اس سے مضبوط کریں۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن کسی ویکیوم میں نازل نہیں ہو رہا، یہ قرآن ایک موومنٹ کے دوران نازل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حکم آتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں لگ جاتے ہیں، اس امپلیمنٹیشن سے کچھ کوشچنز ارائز ہوتے ہیں، اس کے امپلیمنٹیشن کا ریئیکشن آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی ہدایت دے دیتے، پھر اس سے آگے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم تمہارے، پھر کہیں ایسا مقام آتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صبر کا حکم دیتے ہیں، شکر کا حکم دیتے ہیں، دلوں کو تسلی دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ لنثبت به فؤادک، ہم اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور تم اپنی قوم پر بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہو اس کو، تو قوم جو صحابہ ہیں ان کے دل بھی مضبوط ہوتے ہیں اس سے۔ ایک اور جگہ قرآن اسی بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا، عَلَى مُقْسٍ، تاکہ تم اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسی طرح بتدریج اسے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی کوالٹی کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ جب تمہیں مشکل آتی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مشکل کا سولوشن بتا دیا کرتا تھا۔ قرآن کا سیکوینس کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیاتیں جو نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی آیاتیں تھیں، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیت، لیکن وہ آیتیں ہمیں کون سے سپارے میں جا کے ملتی ہیں؟ 30ویں میں آخری، پھر اس کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ مزمل، اور اس طرح کی، اور یہ ساری ہمیں آخری پاروں میں ملتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ بہرحال وہ 5ویں وحی ہے، 5ویں بلکہ اور پہلی مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی، یہ ہمیں بالکل شروع میں ملی، لیکن اس سے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، یہ ہجرت کی بھی بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 2/3 آف دا قرآن وہ نازل ہو چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدا کر رہے ہیں سورہ بقرہ سے۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ جو نزول ہوا، جو ترتیب نزولی کہتے ہیں اسے، وہ مختلف ہے، اور ترتیب مصحف یا ترتیب تلاوت مختلف ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان ہوئی، بہت سے اس کی حکمتیں ہمارے مفسرین نے بیان کی، لیکن جو اجماع ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اب جب اسلام پھیل گیا، جب اسلام قائم ہو گیا ایک دفعہ، تو اب جو نئی نسلیں آ رہی ہیں وہ اسلام کے اندر آ رہی ہیں، وہ پیدا ہی مسلمان ہو رہی ہیں، تو ان کو پہلے احکامات دیے گئے کہ تم احکامات کو پکڑنے والے بنو، عمل کرنے والے بنو، اور ساتھ ساتھ میں ایمان جو کہ مکی صورتوں کا موضوع تھا ان کے اوپر بھی محنت کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یاد کرنے کی باری آتی ہے، جب پڑھنے کی باری آتی ہے، تو ہم مکی صورتوں سے ہی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے قرآن میں ہم ترتیب سے یہاں سے شروع کر رہے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو یاد کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم مکی صورتوں سے، آخری صورتوں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اور بھی اس کی جو ہے حکمتیں بیان ہوئیں، لیکن بہرحال یہ سیکوینس آیا کہاں سے؟ تو یہ سیکوینس جو ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں تو ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ وحی کہاں جائے گی، یہ قرآن، یہ کتاب کے کس حصے میں ہے، یہ کس سورت کا کون سا حصہ بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اسی طرح بتاتے، اور صحابہ اسی طرح اس کو حفظ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن مرتب ہو رہا تھا، کمپائل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں، اور بالکل اسی شکل میں کمپائل ہو رہا تھا، اور ہر رمضان میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس قرآن کا دورہ کرتے تھے، اس قرآن کو دہراتے تھے، اور آخری رمضان جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اس میں 2 دفعہ یہ دورہ مکمل کیا گیا،
کہ قرآن کی ہر آیت، ہر صورت اپنی جگہ پر رکھ دی گئی. پھر تو سوال ہوتا ہے کہ جی یہ بہرحال وہ لکھی ہوئی فارم میں تھا کہ نہیں تھا قرآن؟ تو قرآن لکھی ہوئی فارم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود تھا، لیکن الگ الگ. لیکن یہ عربوں کے اندر، ایک تو پہلی بات وہاں پہ اس زمانے کے اندر جو ہے نا، پیپر واز بگ تھنگ. یہ کوئی اتنی آسانی سے اویلیبل چیز نہیں تھی. کھالوں پہ لکھا گیا، ہڈیوں پہ لکھا گیا، اور جہاں کسی کے پاس کچھ پیپر مل گیا اس پہ بھی لکھ لیا گیا. تو 43 کاتبین وحی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. جب وحی آتی تھی آپ اس کو لکھوا بھی دیا کرتے. لیکن یہ اب الگ الگ شکلوں میں تھا، لیکن کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ سارا یاد کر رہے تھے ساتھ. اور عربوں کا حافظہ جو تھا وہ ضرب المثل تھا، وہ محاورت بنا ہوا تھا کہ یہ اتنا اسٹرانگ حافظہ ہوتا ہے ان کا. تو ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ قرآن کہیں ادھر ادھر ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کو کہا گیا جنگ یمامہ، جس میں مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی. اور یہ بہت سخت لڑائی تھی، اور اس میں بے تحاشا صحابہ اور حفاظ قرآن جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اس کتاب کو ایک جگہ یکجا کر دینا چاہیے. اور حضرت ابوبکر صدیق ریلکٹنٹ تھے اس بات کرنے کے اندر، لیکن پھر بہرحال مشورے کے مطابق انہوں نے اس کتاب کو لکھ لیا. تو یہ پہلا جو اس کی کمپلیٹ بک فارم کے اندر لے کر آیا گیا، اس کو کہا گیا ما بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان کتاب. اس سے پہلے کتاب لکھی بھی شکل میں تھی لیکن الگ الگ تھی. اب 2 گتوں کے درمیان کتاب لا دی گئی، جس کو ہم آج ایک کتاب کی حیثیت سے جانتے ہیں. اور دیکھیے کہ اصل میں پہلے سے یہ واضح تھا کہ یہ کتاب ہی کی شکل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو پہلی ہجری میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو یہ کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی آ گئی. اور پھر حضرت عثمان کے دور کے اندر کیا معاملہ ہوا کہ یہ جو کتابیں لکھی، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ وہ لکھی جا رہی تھی تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اب عربوں نے جو اپنے اپنے ڈائلیکٹس کے مطابق اس کتاب کو لکھا. ہمیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم پنجابی بولیں، سرائکی بولیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑے سے فاصلے کے بعد زبان میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو ان کی زبان میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے. انہوں نے یاد کیا ہوا، یاد رکھیے انہوں نے حافظے میں یاد کیا ہوا، وہ لکھ رہے ہیں اس کو حافظے سے. تو اس کے لکھنے کے انداز میں مختلف ہو جائے گا، تھوڑا سا اختلاف آ جائے گا. تو جب یہ حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں یہ مسلم سلطنت تھی، وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی، اجمیوں کے پاس بھی پہنچ گئی، غیر عرب لوگوں کے پاس بھی پہنچ گئی. تو اب وہاں سے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب جب وہ کتاب کو لکھا ہوا پائیں گے، کبھی ایک فارمیٹ میں اور کبھی دوسرے فارمیٹ میں، تو یہاں سے کچھ کمپلیکسٹیز پیدا ہوں گی، کچھ کنفیوژنس پیدا ہو جائیں گے. تو حضرت عثمان نے، اور کیونکہ وہی بات کہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو کتاب رکھنا اس زمانے میں ایک بہت بڑی لگژری ہوا کرتی. تو کتاب کے بہت زیادہ نسخے نہیں تھے. حضرت عثمان نے سارے نسخے جمع کر دیے، جتنے بلاد اسلامی تھے، جتنے مسلمان ممالک تھے، سب سے سارے نسخے جمع کیے اور ان سب کو ضائع کروا دیا. اور ان کی جگہ ایک نسخہ جس کو کہا گیا مصحف عثمان. حضرت عثمان نے کیا کیا کہ ایک رائٹنگ کے طریقے پر، ایک رسم الخط کے اوپر ساری امت کو مجتمع کیا. اور اب جتنے قرآن ہمارے سامنے موجود ہیں وہ اس رسم الخط کے مطابق، اور یہ وہی قرآن ہے جو برمنگم میں رکھا ہوا ہے، اس کی سب سے ارلیسٹ کاپی. قرآن کی پھر کچھ ڈویژنز ہیں ہمارے سامنے. سب سے واضح ڈویژن ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کے اندر. قرآن میں 114 سورتیں. یہ جو ڈویژنز ہیں مختلف، ان میں سے کچھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، کچھ مین میڈ بھی. 114 صورتیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ان کا سیکوینس یہ اللہ کی طرف سے. اس میں جو آیتیں ہیں 6236 آیتیں ہیں. تو یہ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ان میں سے ہر آیت
کتنی لمبی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی یہ اللہ کی طرف سے بتایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الف لام میم بھی ہے, 3 لفظوں کے اوپر آیت مشتمل ہے, بلکہ ایک آیت ایک لفظ کے اوپر بھی ہے. قاف ایک لفظ آیت ہو گئی, اور آیتیں جو ہیں وہ پورے تقریباً پورے رکوع کے برابر ہیں. سورہ بقرہ کے آخری چند آیتوں میں سے ایک آیت جو ہے جس کو آیت دین کہا گیا, وہ آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, تو ہم اس کی کوئی لینتھ ڈیفائن نہیں, یہ جملہ نہیں ہے, سینٹنس نہیں ہے. کچھ آیتوں کے اندر پورے مضامین کور کر دیے گئے, ایسنس لکھ دیے گئے. کچھ آیتیں جو ہیں وہ ایک لفظ کے اوپر بھی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی بیان کردہ لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. پھر جو مین میڈ ڈویژنز ہیں اس کی, ان میں پہلی ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں منزل. قرآن میں 7 منزلیں ہیں. یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے حزب. آپ جب عربی قرآن اٹھائیں گے تو حزب لکھا ہوگا, نہیں جائے حزب 1 حزب 2 حزب 3, اور ہمارے ہاں اردو قرآن اٹھائیں گے تو اس میں منزل لکھا ہوگا. یہ صحابہ نے اپنے وقت میں اس کو تقسیم کیا اس بیسس پہ کہ صحابہ 7 دن کے اندر قرآن مکمل کیا گیا. تو ایک دن پہلی منزل, دوسرے دن 7 دن کے اندر قرآن مکمل کیا. صحابہ کے دور کے بعد 30 دن میں جب قرآن کو مکمل کرنے کا ٹرینڈ ہوا تو 30 پاروں کی تقسیم کر دی گئی. یہ 30 پارے بھی انسانوں نے تقسیم کیے, یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی تقسیم نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 30 پاروں کے اندر کبھی صورتیں بھی بریک ہو جاتی ہیں بیچ میں, اور کبھی جو ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ ایک مضمون جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور وہ اگلے جو ہے وہ اس میں چلا گیا, اگلے پارے میں چلا گیا. تو یہ مین میڈ ہے, اور انہوں نے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ سائنس نہیں لگائی, سیدھا کام کیا کہ قرآن کو 30 سے تقسیم کر دیا, پورے قرآن کو, تو 30 پارے بن گئے. اس میں 558 رکوع ہے. یہ بھی مین میڈ تقسیم کہ ایک نماز کے اندر کتنا قرآن پڑھا جائے. جو پہلے والے لوگ تھے وہ بہت طویل پڑھتے تھے. تو جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا گیا, لوگوں کا جو ذوق و شوق اور ہمت اور طاقت کم ہوتی گئی, تو انہوں نے مضامین کے حساب سے, ٹاپکس کے حساب سے خود کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹاپک کور ہو رہا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ رکوع کرنا مناسب سمجھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ٹاپکس کا خیال نہیں رکھا گیا, لیکن مین میڈ ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہاں پہ رکوع کریں یا نہ کریں. پھر ایک اور تقسیم جو ہے, بڑی تقسیم, وہ ہے مکی قرآن کی اور مدنی قرآن کی. مکی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوا, تقریباً 2/3 آف دا قرآن. اور اس 2/3 آف دا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا توحید, اللہ کا تعارف, پھر رسالت پر ایمان, اور پھر آخرت پر ایمان. یہ 3 مضامین ہیں, بہت بڑے اوور آرچنگ مضامین. پھر اس کے بعد پچھلی امتیں اور ان کے انبیاء اور ان کے واقعات, اور اس کا مقصد کہ, اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو صبر کی تاکید, اور کافروں کو اس بات کا ڈرانا, انذار اور تبشیر, ڈرانا اور بشارتیں دینا کہ تم دیکھ لو کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا, اس کے رسولوں کا انکار کیا, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. مکی قرآن پورا آپ کو اس کے گرد گھومتا ہوا نظر. لیکن مکی قرآن کے اندر بہت زیادہ آپ دیکھیں گے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, الفاظ بہت زیادہ پاورفل, اور وہ ایسے ہیں کہ جو دل کے اوپر سیدھا جا کے لگنے والے. جبکہ مدنی قرآن اس سے ذرا سا مختلف ہے. مدنی قرآن کے جو مین مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشنس. مدینہ میں مسلمانوں کی ایک سوسائٹی بن گئی, ان کا ایک ملک بن گیا. اس ملک کو اور اس سوسائٹی کو, ان خاندانوں کو چلانے کے لیے, ان کو بہترین رستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ کرو, یہ کرو, اب یہ کرو. تو احکامات کی آیتیں ہیں اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد بہرحال جو بھی معاملات آ رہے ہیں, اس وقت جنگ و جدال ہو رہا ہے, جہاد ہو رہا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشنز بھی آ رہی ہیں اور کمنٹری بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر, کہاں تم نے اچھا کام کیا, کہاں تم سے کمی کوتاہی ہو گئی, کس طرح تم اور بہتر کام کر سکتے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں آیتیں تھوڑی سی طویل ہیں, اور وہاں پہ وہ آیتیں جو ہے نا, چونکہ احکامات کی آیتیں ہیں تو تھوڑی سی ہمیں بھاری بھی لگتی ہیں. مکی قرآن میں خوبصورتی ہے
مدنی قرآن کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. تو اس کو مفسرین نے یہ کہا کہ جو مکی قرآن ہے نا، اس کا کام ہے دلوں کے اندر گوڈی کرنا. یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے جو ایمان سے بھرپور کر دیتا ہے. پھر مدنی قرآن آتا ہے، احکامات کا قرآن ہوتا ہے. احکامات حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کی. اب جب دل نرم ہو گئے تو مدنی قرآن کے ذریعے دل میں بیج ڈالا جاتا ہے. اب چونکہ زمین نرم ہے تو بیج کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور پھر اس بیج سے انسان کے اندر سے جو ہے وہ پھل پھول نکلتے ہیں، اس کی اچھا ثمر نکلتا ہے. اچھا، اب جو ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے حساب سے حوالے سے امت کے اندر دو ایکسٹریم آرا موجود ہیں، دو ایکسٹریم اوپینینز بنے ہوئے. کچھ لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوگا، آپ اس سے گمراہ ہو جائیں گے. چاہیے کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص اس کو فوراً سے ریجیکٹ کرے. ایک کتاب جو اپنے پہلے صفحے پہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس کتاب سے گمراہی اگر ملے کسی کو، اگر کوئی گمراہ ہو جائے اس کتاب سے، اور اس کتاب کی نیچر میں یہ ہو کہ وہ گمراہ کر دے گی لوگوں کو، تو یہ تو پھر یا تو کتاب جھوٹی ہے معاذ اللہ. وہ کہہ رہی ہے ہدی للمتقین اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی کتاب گمراہ کر دے گی. تو یہ بات کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا شخص ریجیکٹ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اس کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے. تو اب ان آیتوں کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ ایک اصول یاد رکھیے قرآن کا، کہ قرآن کے اوپر اللہ نے قرآن کے بارے میں یہ بات کی ہے، جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، تو وہ حفاظت کا ذمہ صرف اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قرآن پر باطل کہیں کسی طرف سے حملہ آور نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی کسی آیت کو جب لے کے اس میں ٹیڑھ نکالی جائے گی تو اسی آیت کے آس پاس آپ کو اس کا جواب ملے گا. تو اس کے لیے پھر ایک اور اصول سمجھ لیجئے کہ قرآن کی کسی ایک آیت سے یا کسی آیت کے ایک حصے سے ہم دین کا پورا پیراڈائم نہیں ڈرائیو. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایس ایم ایس آتا ہے، ایک واٹس ایپ میسج آتا ہے، اس میں کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، پھر اس کے نیچے اس کی ایک طویل تفصیل بتا دی جاتی ہے اس ایک آیت کی بنیاد پہ. آپ کے کرنٹ نیریٹو کو جو آپ ہمیشہ سے سوچتے سمجھتے آئے تھے اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یا کبھی کسی ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حدیث میں تو یہ لکھا ہوا. تو یاد رکھیے کہ اصول کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی جو کمبائنڈ باڈی آف نالج ہے اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا. آپ لوگ زیادہ تر ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ایک چیز کو ایک کسی جگہ پہ ہی اسی کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی یہاں سے سراغ کرنا ہے، اس کے بلڈ پریشر کا کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے، جو کہ کہیں اور جس کا تذکرہ ہوگا، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کچھ نہ کچھ خرابی نکلے گی. تو ہمیشہ باڈی آف نالج کو کمپلیٹلی دیکھا جاتا ہے، اس سے حکم ڈرائیو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر اسی آیت کے اندر اس پرابلم کا سلوشن تو ہمیں دے دیا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں. اب یہ فاسق کون ہے؟ جو کتاب اللہ کے پاس جاتے ہی اپنے کسی مطلب سے، میں اللہ کی کتاب اس لیے پڑھوں کہ مجھے اس کے ذریعے سے لوگ میری واہ واہ کرنے لگ جائیں، میں اپنے علم کا روب ڈال دوں لوگوں کے اوپر، یا میں اس سے اپنی کسی تھیوریز کو ثابت کر دوں. تو میں کتاب سے ہدایت لینے نہیں آ رہا، میں کتاب کو اپنی جو میری خیالات ہیں اس کو ان کو کتاب سے جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو جب میں ہدایت لینے نہیں آ رہا تو میں فاسق ہوں.
تو کتاب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم گمراہ نہیں کرتے مگر ان کو جو فاسقین ہیں. تو جب ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو اپنا امام بنائیں گے، اس کے پیچھے چلنے والے بنیں گے، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہ جو ہم تیری بات سمجھیں گے ہم اس پہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز. تو یہ کتاب ہدایت ہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کے. ہاں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ ہوئی تو جس طرح پانی برستا ہے دو زمینوں پر، ایک زمین خراب ہوتی ہے، گھٹیا زمین ہوتی ہے، ایک اچھی زمین ہوتی ہے. تو اچھی زمین پہ وہی پانی برستا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کو ایک پانی کی مثال دی ہے، بار بار وہی کو پانی سے مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اچھی زمین پر جب پانی برستا ہے تو اس سے پھل پھول نکلتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب بری زمین پہ پانی برستا ہے تو اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار نکلتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر ہمارے دلوں کی زمین بری ہوئی تو اس سے جھاڑ جھنکار نکلے. لیکن اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس قرآن کی طرف آئیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت ہی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے امام، اس کے لیے کو ہمارے لیے نور بنا دے. تو جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ جی قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم گمراہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے آپ ایک بات سنتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے 16 علوم درکار ہے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ 16 علوم درکار ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے. تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا، یہ 16 علوم اصلاً درکار تھے ایک کام کے لیے. کس کام کے لیے؟ قرآن کی تفسیر لکھنے کے. تو اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے 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 قرآن کو پڑھنے کے لیے 16 علوم درکار ہونے شروع. ہاں، قرآن کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں. تو تفسیر کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ ایک عام انسان کے لیے لکھی گئی ہے، اردو میں لکھی گئی ہے، پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے. جو اس سے نہ سمجھ میں آئے تو ایک اور تفسیر پڑھے، اس سے نہ سمجھ میں آئے تو ایک اور تفسیر پڑھے، اس سے سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم صاحب کے پاس پہنچ جائیے. تو یہ قرآن کی تفسیر جو عام طور پہ اویلیبل ہے، وہ اسی لیے اویلیبل ہے نا کہ آپ اس کو پڑھیں. لیکن اب دوسری سمت آ جاتی ہے کہ ایک جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ کیا ہے کہ جی قرآن کو ہم خود پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کے سارے مطالب خود نکال سکتے ہیں، ہم اس کو خود سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اس سے، اور آپ دیکھیں گے وہ اس قسم کے دانشور نظر آ جاتے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ آج کل بہت زیادہ، جو قرآن کو پڑھیں گے. اور کچھ جو ہے وہ عربی دان ہوتے ہیں، ان میں سے وہ کہتے ہیں جی عربی میں اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے یہ جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں قرآن کا اصل مطلب یہ. ٹھیک ہے جی. یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ قرآن اتنی، ایک انہوں نے کہا اتنی مشکل ہے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. دوسروں نے کہا یہ اتنی آسان ہے کہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے عربی آتی ہے، یا اس لیے کہ میں ترجمے سے قرآن پڑھتا ہوں تو میں اس کو پورا کا پورا سمجھتا ہوں، اور اس سے پھر میں احکامات نکال لوں گا. مجھے نماز بھی اس سے پتہ لگ جائے گی کس طرح پڑھنی ہے، مجھے وضو کا طریقہ بھی پتہ لگ جائے گا، مجھے روزہ بھی رکھنا آ جائے گا، مجھے حج کرنا بھی آ جائے گا، مجھے باقی کی دنیا کے جو معاملات ہیں میں اسی قرآن میں سے خود ہی سمجھ کے کروں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیسٹ وے مڈل وے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ کی طرف سے گواہی آتی ہے. یہ جو پہلی رائے ہے اس کی نیگیشن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگا دی، ایک شرط لگا دی، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کون ہے جو اس پہ سوچتا سمجھتا ہے، کون ہے جو اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ہے قرآن. سوچ کس لیے؟ لیکن کس لیے قرآن آسان ہے؟ یاد دہانی کے لیے. تو اب یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں یہ سمجھ لیجئے. ایک ہے قرآن، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، تو اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ڈالی، اللہ نے اپنی معرفت بھی ڈالی. دنیا کا ہر انسان، مسلمان، کافر، جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کی معرفت لے کے پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت لے کے پیدا ہوتا ہے. پھر یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں.
جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اب اپنے انوائرمنٹ سے وہ چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار وہ کہتا ہے جی میرا مذہب یہود ہے. ورنہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی معرفت لے کے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ نفس جس کو ہم نے درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس نفس کے اندر ڈال دیا، الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی فسق و فجور کے کام بھی اس کو بتا دیا کہ کیا برے کام ہے، وَتَقْوَاهَا، اور کیا اچھا کام ہے، کیا تقوی والے. ہر انسان کافر بھی بائی نیچر جانتا ہے کہ اچھا اور برا کام کون سا ہے. اس کو ہم عام زبان میں کانشینس کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں. یہ ضمیر موجود ہے نا جی ہمارے اندر، اور کافر کے اندر بھی موجود ہے. تو اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہے اس کے اندر. اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر دنیا کے پریشرز آتے ہیں، تو یہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہمارے اندر تھوڑی سی دب جاتی ہے، تھوڑی سی نیچے ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ کی معرفت بھی جو ہے وہ تھوڑی سی چھپ جاتی ہے. اب جب ہمیں کوئی یاد دلاتا ہے تو ہمیں ہمارے اندر جو چیز ہے وہ آلریڈی باہر نکلنے کے لیے تیار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد دہانی کہا. یہ قرآن کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ ہے ریمائنڈر. جانتے تم پہلے سے ہو، ہم سب یاد دلانے کے لیے. تو اس یاد کرنے کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری روح سے گفتگو کر، ہمیں یاد آ جاتا ہے کیا ہمارے لیے فسق ہے، کیا ہمارے لیے فجور ہے، کیا ہمارے لیے تقویٰ ہے. لیکن دوسری طرف قرآن کے اندر سے جو حکمت ہے اور احکام ہے وہ نکالنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے واقعتاً موصولہ علوم چاہیے جو قرآن کے کانٹیکسٹ کو بھی سمجھیں. جیسے میں نے بھی کہا، پوری باڈی آف نالج. تو ہم جو پڑھتے ہیں قرآن کو، تو ہم تو ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اس ایک آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں. کیا پوری باڈی آف نالج ہمارے سامنے ہے ایٹ اینی گیون ٹائم؟ نہیں ہے. تو ان کاموں کے لیے، قرآن سے احکامات نکالنے کے لیے، قرآن سے مسائل نکالنے کے لیے، قرآن مشکل کتاب، گہری کتاب ہے. تو یہ ہمارا کام نہیں. لیکن اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اللہ کا پیغام یاد دلانے کے لیے، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے قرآن پسند. تو ہم یہاں جو قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ کس سطح پہ پڑھیں گے؟ یاد دہانی والی سطح. تو ہم مسائل پہ گفتگو نہیں کریں گے. ہوگا ایسا کہ آپ پوچھیں گے کہیں کہ اچھا اگر اس معاملے میں کیا ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مسالک ہیں، 4 مین مسلک ہیں ہمارے. ہم میں سے مختلف لوگ مختلف مسلکوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور پھر ان مسلکوں کے اندر بڑی تفاصیل ہے. تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اس مسلک کے عالم سے بات، وہ جس کے سامنے پوری باڈی آف نالج ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف یاد دہانی. اللہ تعالیٰ چاہے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اللہ اس کے کلام سے اس کی یاد، اس کی معرفت حاصل کریں گے. اس کام کے لیے میں جن تفاسیر سے جو ہے، اچھا ہم کیا کریں گے، دیکھیں ہم 2 طرح سے ادھر بات کریں گے. ایک بات جب عقائد کی بات ہو تو عقیدے کے معاملے میں ہم جاتے ہیں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ ہم اسلاف سے ہوتے ہوئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے تک پہنچ جائیں. عقیدے کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ پیچھے سے پیچھے جانا. ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا سمجھتے. لیکن اللہ کی اس کتاب کے اندر بہت سے معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس کتاب سے سنریہم، ہم دکھائیں گے جلد، آیاتنا، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی دکھائیں گے، دنیا میں ہیونلی باڈیز میں بھی آپ کو نظر آئیں گی، اور وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر بھی نظر آئیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ سب پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کس صورت میں اپنے اس وعدے کو پورا فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں سے ہمیں بہت سے سائنٹیفک فیکٹس بھی نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے. بہت آسان سی اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے.
ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے, ہم ان کی ہڈیاں ہی جمع کر سکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا ان نصب یا بنانا, بلکہ ہم تو ان کے پور درست کر دیں گے. اب آج سے 150 سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پور درست کرنے کا کیا مطلب ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص کے فنگر پرنٹس ہیں پوروں پہ, اور ہر فنگر پرنٹ ان اربوں انسانوں میں ہر ایک کا فنگر پرنٹ مختلف. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہڈیاں کیا جمع کریں گے, ہم تمہارے پور دوبارہ سے درست کر دیں گے, ہم تمہارے فنگر پرنٹس دوبارہ سے ریکریٹ کر دیں گے. یہ اللہ کی ایک نشانی ہمارے سامنے آئی آج جب ہم نے اس کو سمجھا. تو ایک طرف عقیدہ ہے جس کو ہم اپنے بڑوں سے سمجھیں گے, اپنے اسلاف میں جائیں گے, لیکن جب ہم سائنس کی بات کریں گے تو ہم آگے سے آگے دیکھیں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور بہرحال اس کے اندر ایک اور تفصیل ہے. وقت محدود ہے, میرا خیال ہے کہ ہم اپنے وقت سے شاید تقریباً پہنچ گئے. خیر بہت دیر سے شروع ہوا تھا آج. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اگر 8:30 پہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کب فنش کرنا ہے جی؟ 9:30 ٹھیک ہے, 9:30 پہ ہم فنش کریں گے انشاءاللہ, اور پھر کچھ اگر Q&A ہے تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں جب ہم ان تفاسیر سے میں مطالعہ کرتا ہوں تو ان میں تفسیر عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر ہے. یہ ان کے بہت بڑے بڑے علماء میں سے ہیں, اور 1920s 30s کے زمانے کی لکھی ہوئی تفسیر. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ہی مولانا شفیع عثمانی معارف القرآن, یہ پاکستان بننے کے بعد کی تفسیر لکھی ہوئی ہے انہوں نے, جو بن کے بڑوں میں سے ہیں. پھر تفہیم القرآن جو کہ مولانا مودودی کی تفہیم قرآن کی تفسیر ہے, میں اس سے وہ کرتا ہوں. پھر آسان ترجمہ قرآن جو ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے, اس سے جو ہے میں وہ کرتا ہوں ریفر. تو ہم ادھر سے جو انشاءاللہ اس کو بیان کر رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے کیا کہا مختلف آیات کے بارے میں, اس کو کیسے سمجھا. بہرحال لیکن جہاں پہ لیٹسٹ ریسرچ وغیرہ ہیں اس کو بیان کرنے کا موقع ہوگا تو ہم اس کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اور بہت سی وہ چیزیں جو آپ لوگ مجھ سے شاید بہتر سمجھتے ہوں گے, کیونکہ جب وہ فی انفسہم کا ذکر آیا کہ ہم اپنے ان کے اندر بھی ان کو نشانیاں دکھائیں گے, تو وہ اندر والی نشانیاں میں جو ہیں ان میں سے بہت سی میڈیکل ہیں, بہت سی سائیکولوجیکل بھی ہیں, لیکن میڈیکل بھی بہت ساری ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے زیادہ بہتر سمجھیں گے تو ہم اس پہ ڈسکشن بھی کریں. تو بس ہم اس انشاءاللہ امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ ہم اس قرآن کی کو پڑھنے اور سمجھنے کا یہ عمل شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلی بات اپنے اندر سے جو بھی چیز ہے اپنے خیالات کی ری افرمیشن کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں یہاں, بلکہ ہم اللہ اس کا دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میں یہ الحمدللہ پچھلے 10 سال سے یہ میرا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا, لیکن بعض اوقات کوئی ایسی آیت تک ہم پہنچتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ آیت تو جیسے کبھی پہلے پڑھی ہی نہیں, اور پھر اس کا ایک مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. عموماً یہ پتہ لگتا ہے جناب وہ کسی نہ کسی تفسیر میں موجود تھا, بٹ سم ہاؤ, اور یہ بھی اچھا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں, یعنی کہ قرآن سے, اور پھر اس کا اگلا حصہ ہے کہ قرآن سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے, کبھی بھی ان کی ایپیٹائٹ ختم نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن کو مکمل سمجھ لیا یا میں نے قرآن کی مکمل تفسیر بیان کر. تو یہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو بہرحال جو قرآن ہمیں بتائے ہم اس کے پیچھے چلنے والے بنے انشاءاللہ, اور ہم اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑیں, اور ہم اس نیت کے ساتھ کہ ہم پھر جو سمجھیں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے, ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمیں اپنے دین کے اوپر چلنے والا بنائے. تو یہاں پہ ہم میرا خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. میرا ارادہ تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کر لیں گے, لیکن بہرحال وہ تھوڑی سی دیر ہو گئی, اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم پھر اگلی دفعہ شروع کریں گے. تو کوئی کوشچنز ہیں اس دفعہ کے لیے؟ جو قرآن کے اندر جو ایڈوکیٹڈ جو آیات جی, ان کی کیا حکمت ہے اور اس کے بارے میں کیا ہسٹری سے کیا ہے؟ جی اچھا, تو
ان کے لیے جنہوں نے آپ کی آواز نہیں سنی ہوگی تو میں بتا دوں کہ جی سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو منسوخ شدہ آیتیں ہیں ان کے متعلق کیا بات؟ اچھا، پہلی بات تو سمجھیں کہ یہ جو نسخ ہے، ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ کہا جاتا ہے اس کے اندر پرائمری کوشچن جو ایڈریس ہو رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا اس کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. تو یہ اصل میں پرائمریلی ایڈریس کر رہا ہے یہود کو. یہ آیت یہود کے لیے ایڈریس کر رہی ہے. ان کا یہ کوشچن تھا کہ جی یہ کتاب، اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تورات کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے. انجیل کس نے بھیجی ہے؟ اللہ نے. تو تورات اور انجیل کے حکم کے خلاف قرآن میں کوئی حکم کیوں آ رہا ہے؟ اگر وہ اللہ ہی کا حکم تھا تو اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ بھیجی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو منسوخ کر کے اس جیسی یا اس سے بہتر آیت نازل کر دے. تو پہلی چیز تو جو ہے، جو تدریج، پروگریسونیس جو ہوتی ہے، وہ قرآن کے اپنے اندر بھی موجود ہے اور تمام کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. جیسے جیسے انسان کی جو عقل ہے، شعور ہے، اس کی کانشیسنس ہے، وہ جیسے جیسے بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر احکامات بھی اس حساب سے نازل. تو کتابوں کے اندر اس قسم کا چینج جو ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر یہ دین ہے تو وہی دین، لیکن ہر دفعہ جب رسول آئے تو وہ نیا ایڈیشن لے کر آئے، تو نئے ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھائی جائے گی بات. تو پہلی بات جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے وہ یہود کے ساتھ ہے کہ ان کی کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن جو ہے وہ اس کا ناسخ بنا، قرآن نے اس کو ایبروگیٹ کیا. اچھا، پھر قرآن کے اپنے اندر جو ہے وہ تدریج، انگلش میں کیا کہیں گے جی تدریج کو؟ گریجول. ٹھیک ہے جی. تو گریجولی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے. پہلے کہہ دیا کہ یہ جو شراب ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان فائدوں سے زیادہ ہیں. تو پہلے بتایا کہ ٹھیک ہے تم پی رہے ہو اور تمہیں اس میں سے کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں. وہ اور کہتے تھے جی ہم جب شراب پی لیتے ہیں تو ہم بہت ساخی ہو جاتے ہیں، ہم مال لٹا دیتے ہیں اور اسی طرح کی کچھ بات. تو اللہ نے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کی گناہ اس کے فائدوں سے بڑھیں. تو صرف اتنی بات کہہ کے چھوڑ دی. پھر دوسرا حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے پاس مت آؤ جب تم نشے کی حالت. تو اب اس کی ذرا سختی بڑھا دی گئی. اور پھر تیسری دفعہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ سب برے اور شیطان کے کام ہیں. فہل انتم منتہون، تو اب تم باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟ اب چھوڑ چھوڑو اس سے. وہ جو گریجولنس جو تھی، جو تدریج تھی، تو وہ بھی ایک آیت دوسری آیت کے اوپر سپر سیڈ کر رہی ہے. منسوخ نہیں کر رہی لیکن سپر سیڈ کر گئی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہلی آیت کے اوپر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، وہ آیت موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. جو فائنل حکم آیا ہے اس کے اوپر عمل کیا. اچھا، اب کچھ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ آیتیں ایسی تھیں جو پہلے پڑھی گئیں، تلاوت ہوئی ان کی، اور ان کو بعد میں قرآن سے نکال دیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے اس کے اوپر 5 طریقے کا ناسخ و منسوخ جو ہے وہ بیان فرمایا. بہرحال اس کی جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی اتھارٹی شو کی. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے نازل کی نا، تو کیا اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے؟ تو وہی بات ہوئی. ایک تدریج وہ ہے جس کو رکھا گیا قرآن، جسے میں نے آپ کو شراب کی ایگزامپل. لیکن ایک تدریج ہے اور اسی طرح وراثت کے معاملات ہیں جن کے اندر آپ کو احکامات ابتدائی بھی مل جاتے ہیں اور پھر کنکلوسیو جو احکامات ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن کچھ معاملات میں آپ کو ابتدائی جو تھے وہ دیے گئے لیکن پھر ان کو نکال دیا گیا، ان کو نہیں پڑھا گیا، ان کو نکال دیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یہ کام ہو چکا تھا. جب جبرائیل اگلا حکم لے کر آئے تو پچھلے حکم کو صرف عمل کے حساب سے منسوخ نہیں کیا بلکہ تلاوت کے حساب سے بھی منسوخ. تو پھر قرآن جو ہے وہ اسی سیکوینس میں لے آیا گیا، اسی ترتیب میں لے آیا گیا.
میں آپ سے کچھ کانٹیکٹ میں بات کرتے ہیں. آج کی جو لبرل ہیں یا ہیومنسٹ جو کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ایک ہی طرح کے ہیں، جو دین پہ کام کر رہا ہے وہ یہ کرے. جو بقرہ کی آیت 62 ہے، اس میں یہ ہے ان الذین آمنوا والذین آمنوا جی جی میں بتا دیتا ہوں. تو آپ نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ جو یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا یا صابی ہوگا، سب لوگ جو اچھے عمل کریں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، اچھے عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں. تو پہلے وہ اصولیات کیجیے جو اب میں نے اس لیے کہا تھا نا، کچھ مسلمات، کچھ پرنسپلس جو ہم نے ڈیفائن کیے. تو آج کی جو نشست ہے یقیناً یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، لیکن اس سے کیا ہوگا، میں ریفر کروں گا آپ لوگوں کو بار بار اس کی. تو یہ جو سورہ بقرہ میں نے کیا عرض کیا آپ سے کہ پہلی بات دا باڈی آف نالج. تو آپ دیکھیں گے جو باڈی آف نالج جو سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو آیتیں ہیں وہ اس آیت کو ڈیفائن کریں گے، وہ بتائیں گی کہ اس کی میننگ کہاں کنٹین ہو رہے ہیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ اگلی 2-3 کلاسز میں یہاں تک پہنچ جائیں گے تو ہم وہاں پہ اس کو لے لیں گے. لیکن ٹو یور پوائنٹ، جو آپ نے کہا کہ جی جو ہیومنسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے دین ایک جیسے ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی دین بھی جو ہے وہ برائی کا حکم نہیں دیتا، کوئی نہیں کہتا قتل کرو، کوئی نہیں کہتا جھوٹ بولو، کوئی نہیں کہتا چوری کرو. تو سب دین، سب ریلیجن جو ہیں وہ اچھائی کا ہی حکم دیتے ہیں. صحیح ہے، ایسا ہے. تو دین جو ہے نا اور اسلام جو ہے وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ آیا ہی نہیں بتانے کے لیے کہ قتل مت کرو. تو اس طرح سے تو وہ ایتھیسٹ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے کتاب نازل کرنی پڑی یہ بتانے کے لیے کہ اچھے کام کرو اور قتل نہ کرو اور چوری نہ کرو، اور تم چوری نہیں کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی اور چوری کرو گے تو جہنم ملے گی. کیسے گھٹیا لوگ ہو آپ کہ تمہیں آگے بتانی پڑتی ہیں یہ بیسک بات. ہم تو دیکھو ہم ایتھیسٹ ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، لیکن ہم تو پھر بھی چوری نہیں کرتے، ہم تو پھر بھی کسی کا مال نہیں کھاتے، ہم پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو پھر بھی اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دین کا مقصد یہ تھا بھی نہیں. دین واز ناٹ دیئر ٹو ٹیل یو اباؤٹ اخلاقیات. یہ اخلاقیات آپ کے دل کے اندر پہلے سے موجود ہیں. ہر لیونگ بینگ، یہی تو میں نے عرض کیا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، کافر ہو یا مسلمان، وہ ان بیسک ایتھکس کو سمجھتا ہے. اور یہ کہاں سے سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ روشنی رکھی، اس کا فجور کیا ہے اور اس کا تقویٰ کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پتہ ہے تمہیں. دین کا مقصد اس سے کچھ زیادہ تھا، کچھ آگے تھا. دین واز ناٹ ہیئر ٹو ٹیل اس اباؤٹ دا بیسک ایتھکس. یہ تو وہ بات ہے کہ ہم توپ سے چڑیا مار رہے ہیں. تو اس معاملے میں واقعتاً سارے ریلیجنز برابر ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کا مقصد ایتھکس سکھانا، تو وہ ایتھیسٹ بغیر ریلیجن والا بھی ایتھکس جانتا ہے اور تمام ریلیجن ایتھکس جانتا ہے. بٹ دین is a comprehensive thing. It is a complete code of life. It tells you the balance that you need to achieve. وہ بیلنس کہاں سے اچیو ہوگا؟ تو ہم ابھی کے لیے آپ کی اس بات کے اوپر میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ یس، ہر دین اچھے، ہر ریلیجن اچھی بات بتاتا ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ اے نیوز، یہ کوئی نئی بات نہیں. اور اس آیت کے بارے میں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم بات کریں گے. ایک حدیث میں ذکر ہے کہ قرآن 7 احرف میں نازل کیا گیا. اسے آسان لفظ میں اگر آپ ڈیفائن کر سکیں، کیا مقصد ہے؟ کیا ایک ساتھ قرآت میں ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کو اسی طرح سمجھا گیا کہ یہ 7 قرأتیں ہیں. عرب کے قبیلوں میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان سب کا جو ڈائلیکٹ تھا، تو ان ڈائلیکٹس کو سمجھیں ایک طرح سے انڈورس کر دیا گیا کہ بھائی یہ بڑے بڑے قبیلوں کے ڈائلیکٹس ہم برداشت کریں گے، اور جو پھر کوئی چھوٹا سا بھی قبیلہ آ جائے گا جس کو بولنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں
اب اس کے علاوہ آؤٹ سائڈ دیز ڈائلیکٹس چیز قبول نہیں کی جائے گی. اگر یہ ایسا کر دیا جاتا تو اب ہم اپنے پنجابی ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھتے تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا. جیسے ابھی بھی ہم جب پڑھتے ہیں قرآن تو ہمارا قاف اور کاف نہیں نکلتا. تو قاف سے قلب کا مطلب ہوتا ہے دل اور کاف سے قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. جب کوئی عرب ہمیں سنے گا پڑھتے ہوئے تو وہ بولے گا بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, امت کے اندر ایک فساد ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے. یہ وہ ڈائلیکٹس ہیں جن کو انڈورسمنٹ مل گئی کہ جی ہاں ان ڈائلیکٹس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں کسی وقت, کہ یہ ویل نون ڈائلیکٹس ہیں, لوگ جانتے ہیں اس لیے لوگ قبول کر لیں گے. عثمان کے رسم کرنے سے پہلے کی یہ شروع سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سکھا رہے ہیں تو مختلف قبیلوں سے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینیوسکرپٹ سیم کیا, رسم الخط جو ہے وہ سیم کیا. ادھر بھی انہوں نے ڈائلیکٹس کو سیم نہیں. تو اسی لیے آج یہاں تو یہ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہو شاید تراویحوں میں یا قیام اللیل میں وہ پڑھتے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے, وہ تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے تو بالکل تو بھاگتے ہوئے نکلے مسجد سے جب ختم ہوئی ہے. بھائی یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ پڑھ رہے تھے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو جو لوگ نہیں جانتے وہ پریشان ہو رہے تھے, لیکن بہرحال عرب جو ہے وہ پھر وہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے ایک ڈیلیکیسی ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں پھر اس کو کبھی کبھی والے چیز کو. ٹھیک ہے حضرات, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.